کی توفیق یہ نصیب۔ جو لوگ رشتے لیٹ ہو رہے ہیں ان کا کوئی وظیفہ کوئی دعا آپ کیا بتاتے رہتے ہیں؟ اور میرے پاس لوگ آتے رہتے ہیں، میں جامع مسجد عسکری 11B سیکٹر میں خطیب ہوں، تو لوگ آتے رہتے ہیں اور میرے پاس بھی ذکر کرتے رہتے ہیں بچیوں کے حوالے سے۔ حالانکہ ماشاءاللہ جس سوسائٹی میں ہوں وہ لوگ ویل سیٹل ہیں، ماشاءاللہ مال و دولت کی کمی نہیں ہے، لیکن مشکلات ان کو بھی اسی لیے پیش آ رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نکاح آسان تحریک کے حوالے سے مختلف علماء کرام سے ہم کچھ آپ حضرات کی خدمت میں نکاح کو آسان کرنے کے حوالے سے باتیں پیش کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے دوست حضرت مولانا مفتی زبیر صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان کے ساتھ ماشاءاللہ پرانی جامع اشرفیہ کے دور سے شناسائی ہے۔ یہ کچھ ارشاد فرمائیں گے کہ نکاح کو آسان کرنا کتنا ضروری ہے، اور کروڑوں عورتیں جو مردوں سے زیادہ ہیں ان کے لیے اللہ نے جو حلال راستہ بنایا ہے اس کو آسان کرنا کتنا ضروری ہے۔ جی حضرت مولانا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میں اچانک ہی یہاں حاضر ہوا تھا کسی اور کام کی غرض سے، تو نظر پڑی مولانا عادل صاحب تشریف فرما ہیں، تو ان سے مصافحے کے لیے حاضر ہوا تھا، تو ان کا یہ سیٹ اپ دیکھا ماشاءاللہ بہت عمدہ ہے۔ نکاح آسان تحریک کے حوالے سے ان کی جو کاوش ہے، کوشش ہے انہوں نے جو بتائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں برکت نصیب فرمائے اور ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور کامیابیاں نصیب فرمائے۔ یقیناً یہ ایک ایسے عمل کو سر انجام دے رہے ہیں جو معاشرے میں بہت ضروری ہے، از حد ضروری ہے، اس لیے کہ معاشرے میں ہمارے خصوصاً پاکستان میں نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ان میں سے بھی خواتین کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، تو اس لیے ان کی یہ کاوش کہ خواتین جو ہیں ان کے نکاح کروائے جائیں جو بے نکاحی ہیں، یا خصوصاً جو ایسی خواتین جو جنہیں طلاق ہو گئی ہے یا جن کے خاوند فوت ہو گئے ہیں، تو ان کی شادیوں کا سلسلہ جو ہے وہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین کے اندر یہ شعور اجاگر کیا جائے کہ وہ دوسری شادی اور تیسری شادی کے لیے بھی آمادہ ہوں، اس لیے کہ معاشرے میں خواتین جو ہیں وہ بوڑھی ہو رہی ہیں، بہت زیادہ عمر ہوتی جا رہی ہے، رشتے مل نہیں رہے۔ اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ لڑکوں کی تعداد کم ہے اور لڑکیوں کی زیادہ ہے۔ اگر ہم گھر والے جو خصوصاً جو ہیں وہ اس پر ہی بیٹھے رہیں گے کہ کوئی ایسا لڑکا ہو جو جس کی شادی نہ ہوئی ہو، یا وہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ بہت سی میں چونکہ ایک مسجد میں خطیب ہوں اور میرے پاس لوگ آتے رہتے ہیں، میں جامع مسجد عسکری 11B سیکٹر میں خطیب ہوں، تو لوگ آتے رہتے ہیں اور میرے پاس بھی ذکر کرتے رہتے ہیں بچیوں کے حوالے سے۔ حالانکہ ماشاءاللہ جس سوسائٹی میں ہوں وہ لوگ ویل سیٹل ہیں، ماشاءاللہ مال و دولت کی کمی نہیں ہے، لیکن مشکلات ان کو بھی اسی لیے پیش آ رہی ہیں، بہت زیادہ مشکلات حضرت زیادہ ہیں، بہت زیادہ پیش آ رہی ہیں اس کی۔ مسائل زیادہ ہیں، جی بالکل، ڈیمانڈ بہت زیادہ ہیں۔ جی۔ تو بنیادی وجہ یہی ہے کہ لڑکے جو ہیں وہ کم ہیں، لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے، اور مجھے یہ چونکہ شناسائی ہے ایسے معاملات سے کہ وہ لڑکیاں گھر بیٹھی بیٹھی عمریں بڑھ جاتی ہیں، تو اس لیے ان کے اس عمل کو جو ہے وہ ان کو تعریف کرنی چاہیے، اور ان کا یہ عمل بہت عمدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ہمیں ان کا معاون بننے کی توفیق یہ نصیب۔ جو لوگ رشتے لیٹ ہو رہے ہیں ان کا کوئی وظیفہ کوئی دعا آپ کیا بتاتے رہتے ہیں؟ اصل میں تو وظیفہ تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، اصل وظیفہ تو وہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچی کی عمر نکاح کی ہو جائے اور مناسب رشتہ مل جائے تو فوراً نکاح اس کا کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ معاشرے اور آپ کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو معاشرے میں فساد پھیلے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وظیفہ تو اصل یہی ہے۔ ہمارے ہاں جو یہ رواج پڑ گیا ہے کہ رشتہ آ رہا ہے کرنا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے قرآنی آیات ڈھونڈنی ہے کہ کوئی اس سے اچھا مل جائے، یا کوئی رشتہ مل رہا ہے اور وہ رشتہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ کوئی مال و دولت والا ہو، اس سے زیادہ کوئی ہنر والا ہو، اور رشتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں اس وجہ سے، اور پھر یہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ جی قرآنی آیت بتائیں یا کوئی ہمیں وظیفہ بتائیں۔ تو بھائی یہ وظیفہ اس وقت کام کرتا ہے جب آپ خود سنت پر عمل پیرا ہوں، قرآن و سنت پر عمل پیرا ہوں۔ یہ سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے، قرآن و سنت کے مسائل جو ہیں وہ سمجھیں اور اسی کے مطابق عمل کریں، یہ سب سے بڑا وظیفہ۔